السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، خبروں میں پڑھ رہے ہوں گے، ٹی وی چینلوں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل ملک میں ایک افراتفری کا ماحول ہے۔ بھرم، بھے اور ڈر پھیلانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے ملک کو پیچھے چھوڑنے کے لیے۔ کہ ملک کے دشمن عناصر جو ہیں وہ مکمل طریقے سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پیارے ملک بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، ترقی میں ہزاروں پائیدان پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں خوشحالی کو اور یکجہتی کو، بھائی چارگی کو تار تار کرنے کے لیے ایک خاص فرقہ، خاص ورگ جو ہے وہ بڑی مستعدی سے متحرک ہے اور جگہ جگہ پر دنگے فساد اور لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، قتل، خون ریزی، غارت گری، لوٹ پاٹ، تمام طرح کی چیزیں جاری کی ہوئی ہے ایک خاص فرقہ۔ ایسے میں آپ تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو یقین میں رکھیے کہ انہی شر انگیزیوں سے کہیں نہ کہیں خیر اپنا وجود پائے گی، اور ہر شر و فتنہ کے پیچھے ایک بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے جس کو آنے والا وقت ہم کو بہت اچھے طریقے سے دکھا دے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ انہی شر انگیزیوں سے ملک اپنا ہاتھ پیر مارتے ہوئے اچھی قیادت کی طرف، اچھی سیادت کی طرف اور ان دنگائیوں کو کچلنے کا کام کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ جب چیونٹی کے پر نکل آتے ہیں تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ لہٰذا ان دنگائیوں کی جو وحشت ناکیاں ہیں، قتل و خون ریزی ہے، فساد اور تمام طرح کے دنگا کرانے کی کوششیں ہیں، وہ چیز اس بات کو باور کراتی ہے کہ یہ لوگ بوکھلائے ہوئے ہیں، یہ لوگ بہت طرح سے گھبرائے ہوئے ہیں، بری طرح سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ اتر پردیش میں بظاہر ان کی حکومت بن گئی ہے، لیکن اتر پردیش کے عوام کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ جو غنڈہ عناصر ہیں وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں جس طرح کی تبدیلی آتے آتے رک گئی، اور وہاں کی موجودہ حکومت نے کس طرح سے اپنی غنڈہ گردی کے ذریعہ سے اپنی حکومت بنانے میں لگ بھگ 100 سیٹوں پر اپنا طاقت دکھا کر کے، اپنی زور آزمائی دکھا کر کے اپنی حکومت بنانے میں کامیابی حاصل کی، تو ان تمام چیزوں سے بوکھلائی ہوئی یہ حکومت ہے، یہ غنڈہ عناصر، یہ گنڈے جن کے سروں پر ایک خاص طبقہ اور خاص فرقہ اور خاص تنظیم اور خاص پارٹی کا ہاتھ ہے، وہ لوگ بوکھلائے ہوئے ہیں کہ اگر اتر پردیش جیسی حالت پورے ملک میں ہو گئی تو 2024 میں ہمارے ہاتھوں سے زمام حکومت نکل جائے گی۔ اس لیے یہ مار پیٹ، تشدد اور قتل، خون ریزی، غارت گری کا یہ سہارا لیتے ہوئے ملک میں بدامنی پھیلانے کا ایک بہت بڑا بھرم پھیلا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کو اتنا بھی نہ ڈرائے، کوئی کسی کو اتنا بھی نہ ڈرائے کہ ڈر کے نام سے وشواس اٹھ جائے، بھروسہ اٹھ جائے۔ کوئی یہ سمجھے ہی نہیں کہ ڈر کیا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، ڈر کے نام سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، تو ایک بہت بڑی بدامنی جنم لیتی ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا اشاروں میں کہ کوئی اتنا بھی نہ ڈر دکھائے کہ ڈر کے نام سے بھروسہ اٹھ جائے۔ یہ لوگ ماحول بنا رہے ہیں، عبادتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اذان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ میں کسی خاص فرقہ کو یہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم لوگوں کے درمیان میں بھی یہ غلطی ہو رہی ہے، اگر میں جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، اگر اس طبقے میں بھی کوئی خاص غلطی ہو رہی ہے تو میں اس پر بھی نشان زد کروں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ ان بدعتوں کو، ان خرافات کو آپ لوگ بند کیجئے جو اذیت کا باعث، تکلیف کا باعث اور لوگوں کے تکلیف میں آنے کا سبب بنتا ہے، اس کو ختم کر دیجئے۔ لوگ چونکہ ایک خاص فرقہ کے لوگ مسجدوں کے سامنے جا کر کے نعرے بازی کر رہے ہیں، تمام طرح سے عبادتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، وہاں تک میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہزاروں سال سے، 1400 سال سے اذان کہی جاتی ہوئی آئی ہے۔ اپنے ان موجودہ وسائل کے حساب سے اذان کہی جاتی ہوئی آئی ہے، لیکن ہمارے ملک اور دنیا کے پرامن لوگ کبھی اذان کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے ہیں۔
اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ لاؤڈ اسپیکر کا اور مسجدوں سے یا تمام طرح سے مقبروں سے یا تمام طرح سے خانقاہوں سے کس طرح کی وہ بدعات سرزد ہو رہی ہیں جس کے ذریعہ سے ہمارا معاشرہ، ہمارے ملک میں بسنے والے لوگ اس سے بدامنی سمجھ رہے ہیں، اس سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں. اس پر ہر طبقے کو بھی سوچنا ہوگا. وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا ہمیں یہ چیز غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا تکلیف کا باعث کوئی چیز بن رہا ہے تو اس پر غور کرنا چاہیے. میں اشاروں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ لوگ اپنی عبادتوں میں، ریاضتوں میں مصروف ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تکلیف سے نکالنے کے لیے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. اس درمیان میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کچھ ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں جو قابل سمجھیے کہ ستائش نہیں ہے، اس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر میں دیر دیر تک نظم پڑھنا، دیر دیر تک لوگوں کے راحتوں کو ایک تکلیف کا باعث بنتے ہوئے لوگ اس میں نظم پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کو جو کچھ بھی پڑھنا ہے کیوں نہیں آپ اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں بغیر لاؤڈ اسپیکر کی کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ آج اس ترقی یافتہ دور میں لوگ اسی پرانی 100 سالہ پرانی روش پر لگے ہوئے ہیں، 50 سالہ پرانی روش پر لگے ہوئے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پر رات کے 3 بجے وہ جگانے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. ذرا ایک بار غور کیجئے کہ انہی معاشرے میں، انہی سماج میں وہ بھائی بھی زندگی بسر کرتا ہے جس کو آپ کے اذان سے، آپ کے صلاۃ و سلام سے، آپ کے جگانے سے، آپ کے سلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو بھائی آپ ان لوگوں کو کیوں جگا رہے ہیں جب وہ بھی ایک معاشرے میں رہنے والا شخص ہے؟ آج ترقی یافتہ اس دور میں موبائلوں کا دور ہے اور گھڑیوں کا دور ہے، الارم کا دور ہے. آج تک میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک میں اپنے معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، کہ کوئی مسجدوں کے جگانے سے کوئی نہیں جاگتا ہے. اگر کوئی جاگتا ہے تو وہ اپنے مطابق، اپنے حساب سے، اپنے کھان پان کے حساب سے، کوئی پہلے جاگ جاتا ہے، کوئی بعد میں جاگ جاتا ہے. لیکن جگانے کا سلسلہ 3 بجے رات سے لے کر کے 5 بجے تک شروع کیا جاتا ہے. میری اپنی قریبی مسجد میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر میں اعتراض کرتا ہوں، لوگوں کو سوچنا چاہیے، ترقی یافتہ دور ہے، اذان ضروری چیز ہے. اذان کو چھوڑ کر کے بقیہ تمام چیزیں جو کی جاتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے تکلیف کا سبب بن رہا ہے. ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے، اس میں ترمیم و تخفیف کرنا چاہیے. آج جیسے 50 سال پہلے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا جاتا تھا، جگایا جاتا تھا 25 سال پہلے، آج بھی اسی تیزی سے جگایا جاتا ہے، جبکہ آج بھی موبائل ہے اور تمام طرح کے آلات ہیں جس کے ذریعے سے لوگ جگے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی یہ بتا دے کہ کوئی شخص مسجد کے جگانے پر منحصر ہوتا ہے؟ آپ 4 بجے جاگتے ہیں لیکن 3 بجے سے جگانا شروع کر دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ عبادتوں کو اگر تکلیف بنائیں گے، دوسروں کی اذیت کا سبب بنائیں گے تو وہ ہے عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. نماز جیسی فرض عبادت حرام قرار دی گئی ہے اگر اس کو سڑک پر پڑھا جائے. سڑک پر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی اذیت کا سبب اگر آپ کی وہ نماز بنے گی تو وہ آپ کی عبادت نہیں ہے بلکہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. لہٰذا جب نماز جیسی عبادت حرام قرار دے دی گئی، سڑکوں پر پڑھنے سے، سڑکوں پر نماز پڑھنے کو حرام قرار دے دیا گیا کیونکہ وہ لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتا ہے. لہٰذا ایسی عبادت کو، فرض عبادت کو اگر لوگوں کی تکلیف سے روکا گیا ہے تو ہم کو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ جو ہماری ضروریات کی چیز ہے، جو ہماری بہت پرانی ضروریات کی چیز تھی، ان کو کم از کم ہمیں ان میں تبدیلی لانی چاہیے. اپنی عبادتوں کو تراویح شروع کر دیا جاتا ہے میں پورے محلے، پورے سماج، پورے شہر، پورے گاؤں، پورے آس پاس کے علاقے کو سنایا جاتا ہے. بھائی آپ اپنی مسجد میں سنائیے، آپ کے مسجد میں سننے والے لوگ ہیں. زبردستی کسی کے کان میں گھسیڑ کر کے آپ ان کو سنانے کا کام نہیں کر سکتے ہیں. آپ اگر لایانی کام کریں گے تو آپ کے فرائض پر آوازیں اٹھائی جائیں گی. لہٰذا اس طرح کی چیزوں پر غور کرنا چاہیے. میرا ماننا یہ ہے. میں حکومت کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ دنگا مکت بھارت کو بنائیے. ملک بہت پیچھے جا رہا ہے. ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم پوری دنیا بھر میں 5 سال تک دوڑ کر کے لوگوں سے یہ اپیل کرتے رہے کہ آئیے اور ہمارے ہندوستان میں انویسٹمنٹ کیجیے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی جی، آپ کے مطالبے پر کوئی نہیں آئے گا، کوئی بدیشوں سے نہیں آئے گا۔ آپ کے ملک کی اپنے یہاں اندرونی دہشت گردی کو دیکھ کر کے قسم خدا کی کوئی نہیں آئے گا آپ کے ملک میں کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے کی۔ یہاں تک کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کے ہندوستان میں بسے ہوئے لوگ بھی کس ملک، کس خطے میں، کس علاقے میں، کس ریاست میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، وہ یہ سوچ سمجھ کر کے کریں گے کہ کہاں پر دنگائیوں کا بہت زیادہ بول بالا ہے، وہ سوچ کر کے کریں گے، ورنہ اپنے پیسوں کو وہ روک لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس حکومت میں اور ملک میں الگ الگ خطوں میں، الگ الگ ریاستوں میں دنگائیوں کا بول بالا ہے۔ پتہ نہیں کب آگزنی کر دیا جائے، پتہ نہیں کب ہماری کمپنی اور فیکٹری کو، دکان کو آگ کے حوالے کر دیا جائے، لوٹ لیا جائے، مار دیا جائے۔ تو لہٰذا میں بھی جب 2 روپے لگاؤں گا تو سوچ سمجھ کر کے لگاؤں گا، کیونکہ ملک میں غنڈہ گردی، دہشت گردی، دہشت گردوں کا بول بالا بڑھ چکا ہے۔ لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دنگائیوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا، اگر دنگائیوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا تو پھر سن لے حکومت، تجھ کو ہم نامرد کہتے ہیں، تو پھر سن لے حکومت، ہم تجھے نامرد کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنی مردانگی دکھائیے۔ ہمارے ملک کا ہندو مسلم آپس میں بھائی بھائی تھا، بھائی بھائی ہے، اور بھائی بھائی انشاءاللہ تعالی رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ ہمارے ملک ہندوستان کا بھائی، ہندو بھائی، مسلم بھائی آپس میں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ وہ ایک مذہب کے نہ صحیح لیکن ایک وطن کے ہیں۔ ہم مذہب نہ صحیح لیکن ہم وطن ہیں۔ اس بھرم کو مت توڑیے، کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، اس اتحاد کو نہیں توڑ سکتا۔ میں یہ صرف مانتا ہوں کہ بہت بہت رتی برابر کے وہ لوگ ہیں، شرپسند عناصر، دہشت گرد لوگ، جو جلوس کے نام پر، مذہب کے نام پر، مذہبی معاملات کے نام پر نکلتے ہیں اور دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور پورے ملک میں بدامنی پھیلانے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو ڈرانے کا کام کرتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ اتنا مت ڈرائیے کہ ڈر کے نام سے وشواس اٹھ جائے، بھروسہ اٹھ جائے۔ لہٰذا حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ دنگائیوں پر کنٹرول کرے، ورنہ یہ ملک کے لوگ بدامن ہو جائیں گے اور بدامنی چاروں جانب پھیل جائے گی، ملک پیچھے چلا جائے گا۔ سینکڑوں پائیدان پہلے ہی پیچھے اتر چکا ہے، آگے کتنا نکل جائے گا، کتنا نیچے گر جائے گا۔ اس چیز کو حکومت ہند اور ریاستوں کی حکومتیں اس چیز پر غور کریں۔ لہٰذا میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ امن کو پھیلا کر کے رکھیں، بدعات و خرافات سے دور رہیں، ڈر مکت سماج بنائیے، خوف مکت سماج بنائیے۔ کسی طرح سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چند لوگ ہیں جو کروڑ لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ ہم لڑنے والے نہیں ہیں، پرامن لوگ ہیں۔ ہندوستان دنیا بھر کے سامنے اپنا سر اونچا کر کے فخر سے جینا جانتا ہے، جینے کا شوق رکھتا ہے، جینے کا حوصلہ رکھتا ہے اور مل جل کر کے بھائی چارے کے ساتھ رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔